ایک بچہ ہے صاحب، اس کی عمر ہے 10 سال. اس کا والد مزدوری کرتا ہے، 800-900 روپے کی دیہڑ لگاتا ہے. اس کے گردے فیل ہو گئے اور جس قسم پرسی اور مشکل حالات میں وہ لاہور رہے، اور جب وہ واپس یہاں پہ آئے تو اس کے والد اور والدہ کی جو حالت تھی، جو پوزیشن تھی، ان کے کپڑوں کی، ان کے حالت کی، ان کی جو دیکھنے کی صورت تھی، وہ ناقابل بیان ہے. ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف پیسے نہیں ہیں، حالات خراب ہیں. 2 لاکھ روپیہ مہینہ کے کہاں سے لائیں گے؟ لیکن اللہ نے یہاں اسباب پیدا کیے اور اب اس بیٹے کا یہاں نمبر آ گیا ہے. اس کی ماں بھی خوش ہے، اس کا باپ بھی خوش ہے کہ گاڑی لے آتی ہے، گاڑی چھوڑ آتی ہے، ان کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. اور بات ہو رہی تھی پیسوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب 2 مشینیں دی تھی تب بھی پیسے دیتا تھا. جب ابھی 33 مشینیں یہاں ہیں، 9 سمانی میں، اب برنالہ میں بھی لگیں گی، پھر بھی اللہ پیسے دے رہا ہے. تو آپ سب سے یہ ہماری بڑی دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ ممبر و محراب کے مالک ہیں. آپ مصلی سنت پہ کھڑے ہوتے ہیں روز، اور اس پہ بیٹھ کے جو آپ دعا کریں گے ہمارے لیے، وہ یقیناً میں بصیرت ایک ادنا سا کارکن ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ آپ کی وہ دعائیں ہمارے لیے اور زیادہ کامیابی، اور زیادہ کامرانی، اور زیادہ خدمت کے راستے کھولے گی. آپ سب سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے، غلام احمد صاحب کے لیے، پروفیسر شاد صاحب کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، فیض الوحید صاحب، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اس مشن کے لیے، اس کام کے لیے آپ صاحب نے دعائیں بھی کرنی ہیں. اور اس پیغام کو جب آپ ممبر پہ بیٹھ کے خطبے کے جمعے کے دوران، اس وقت جو مسلمان ہیں تھوڑے سے احساس ہوئے ہوتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے آئے ہم، تو بیٹھ کے بات سن رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ آپ کسی ماں کا دکھ ان کے سامنے ضرور بیان کر دیں. کسی بیٹے، جو بیٹا ہے اس کے والد کا دکھ بیان کر دیں. وہ ماں جس کی 2 بیٹیاں ڈائلسس پہ ہیں، چھوٹی چھوٹی جن کی کھیلنے کی عمر ہے، وہ ہفتے میں 3 ڈائلسس کرواتی ہیں، ان 2 بیٹیوں کا دکھ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں. پھر دیکھیں گے لوگ کس طرح اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے، اور یہ بھی ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ گزشتہ 15 سال کے اندر علامہ صاحب ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ ہم نے یہ کہا کہ آج پیسے نہیں، آج ڈائلسس نہیں کریں گے. ایک دن بھی ایسا نہیں آیا. اور دوسرا، جب حکومتیں کام کرتی ہیں، حکومتوں کے جو ڈائلسس سینٹر چل رہے ہیں آزاد کشمیر میں، 1 ہفتہ بند، 1 ہفتہ چلتے ہیں، 10 دن بند، 15 دن پھر چلتے ہیں، پھر مہینہ بند، پھر مہینہ چلتے ہیں. اور یہ بھی ہمارا ضمیر مطمئن ہے. ہم دعوے سے میں یہ بات پوری ٹیم آپ کے سامنے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک مریض کو بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ مشین خراب ہے آپ گھر چلے جائیں. مشین خراب ہے، اس کا حل نکالنا ہے، اس کو ٹھیک کروانا ہے، اس کا ڈائلسس کرنا ہے، ڈائلسس کے بعد اس کو گھر چھوڑ کے آنا ہے. عید والے دن، یہ جو عید گزری ہے، رات کو 1 بجے ایک لڑکا نوجوان کال کرتا ہے، وہ فون پہ رو رہا تھا. وہ اس کا تعلق نکیال سے آگے بارڈر ایریا سے ہے. وہ کہتا ہے جی میری ماں ڈائلسس پہ ہے، تو میں کوٹلی آیا ہوں، سینٹر بند ہے، ڈڈیال گیا ہوں، سینٹر بند ہے، عید کی چھٹیاں ہیں، اور میں میرپور پہنچا ہوں تو سینٹر بند ہے. تو مجھے کسی نے کہا ہے بمبر رابطہ کریں. تو میں نے کہا کہ آپ جتنا جلدی پہنچیں گے اتنا جلدی ہم آپ کا ڈائلسس کر دیں گے. ہمارے لیے عید کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے لیے آپ کی ماں جو ہے اس کی سانسوں کو بحال کرنا، رکتی سانسوں کو بحال کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے بعد ہم اس کے نگہبان ہیں. تو اس کے آنے سے پہلے قبلہ ہم نے سینٹر کھولا، سٹاف کو بلایا. جب وہ پہنچے تو ہم سارے لوگ تیار کھڑے تھے. اور جب یہاں پہنچے تو ہم نے اس کی ماں کا ڈائلسس شروع کیا. تو 45 منٹ کے بعد اس کی ماں نے آنکھ کھولی. جب اس کی ماں نے آنکھ کھولی تو اس وقت اس کا بیٹا تھا، اس کے جو گھر والے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو ماں کو موت کی حالت میں نکیال کے بارڈر سے لے کے چلے تو بمبر پہنچے. تو بمبر جب اس کی ماں نے آنکھ کھولی، پھر 2 گھنٹے کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر انہوں نے کھانے کے لیے مانگا. تو وہ جو لمحات ہوتے ہیں، وہ جو کیفیت ہوتی ہے، آپ سارے سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح بیان کی جائے، لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتی. تو اس وقت ان کے چہرے پہ جو آنسو تھے، وہ اس بات کے آنسو تھے کہ ان کی ماں، اللہ کے بعد بمبر والوں کے ذمہ ہے کہ انہوں نے اس ماں کی زندگی بچانے میں اپنا کردار ادا کیا. اور وہ شکرانے کے آنسو تھے، اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے. تو یہ ایک تھوڑی سی مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں 15 سالوں میں. تو بات میری لمبی ہوگی. میری آپ سب جتنے آپ علماء اکرام تشریف لائے ہیں دور و نزدیک سے، میری آپ سے یہ بڑی ریکویسٹ ہے ساری ٹیم کی جانب سے کہ آپ کبھی کبھی آیا کریں.
ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں، سرپرستی بھی کیا کریں، رہنمائی بھی کیا کریں، مریضوں سے بھی ملا کریں. جب کہیں آپ ممبر آئے ہوں اسپیشل نہ آئیں تو ضرور یہاں پہ آیا کریں. اور ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ آپ ملنے آئے ہیں، مریضوں کو ملنے آئے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو ٹیم جو ہے وہ حوصلہ پکڑ دیا ہے. تو اللہ کا کرم ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ خدمت کا جاری و ساری رہے گا. اور یہ ایک اور بات بھی ہے، چنار فری ڈائلسس سینٹر بھمبر آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں بھمبر والوں کی ایک پہچان بنی ہے. اور شعبوں میں لوگوں نے کہاں نام پیدا کیا. وہاں خدمت کے اس سفر نے، خدمت کے اس مشن میں جو غلام احمد صاحب نے شروع کیا تھا اور اب موسیٰ جان صاحب کی قیادت میں جاری و ساری ہے، یہ کام جو ہے یہ آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں بھمبر والوں کا نام بولتا ہے، کام بولتا ہے، خدمت بولتی ہے. اس کے پیچھے جذبے ہیں، اس کے پیچھے راتوں کو جاگنا ہے، اس کے پیچھے گھر گھر جا کے مانگنا ہے. دیکھیں نا، ہم سارے لوگ بڑے گھروں سے ہیں، سارے لوگ باعزت گھرانوں سے ہیں، لیکن جولی پھیلا کے ایک ایک گھر جا کے مانگتے ہیں، ایک ایک روپیہ جا کے. ایک ایک روپیہ اس لیے مانگتے ہیں کہ کسی کی ماں دکھی نہ رہے، کسی کی ماں کا سانس گھر میں وہ اس تڑپ کے نہ جان دے دے کہ میرا ڈائلسس نہیں ہو سکا. ابھی یہ 10-15 دن پہلے کی بات ہے کہ آئی ہزاری یہ گاؤں ہے، وہاں سے ایک لڑکا ہے محسن، اس کی عمر ہے 23-24 سال، 6 سال سے وہ ڈائلسس کروا رہا ہے. رات کو 2-2:30 بجے اس کی ماں کال کرتی ہے کہ پوری رات میں جاگ رہی ہوں، میرا بیٹا جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کا کل ڈائلسس نہیں، وہ گیا نہیں ہے، تو الٹی کر رہا ہے اور نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، تو گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے، تو میرا بیٹا جو ہے وہ سیریس حالت میں ہے، میرے گھر میں بندہ بھی نہیں ہے. رات کے اس پیر یہاں سے ہم نے گاڑی بھیجی، آئی ہزاری گاڑی لے کے آئی، اس کا ڈائلسس کیا، اور فجر کی نماز کے بعد وہ بیٹا صحیح سلامت اس کی ماں کے گود میں چھوڑ کے آئے، اور کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں تھا. ہمارا بندہ گیا، ہمارا بندہ لے کے آیا، ڈائلسس کے بعد واپس اس کی ماں کے پاس چھوڑ کے آیا. تو یہ اس کے لیے خوشیاں قربان کرنی پڑتی ہیں، خواہشیں قربان کرنی پڑتی ہیں، انا کو مارنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ سلسلے چلتے ہیں. لوگ ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں، ہمارے خلاف بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، جی یہ ہو گیا، جی وہ کر گئے، جی یہ کر گئے. لیکن میری آپ کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے لوگوں سے یہ میری اپیل ہے کہ کبھی وقت نکلے تو کسی ماں کا دکھ سن لیں، باتیں نہ کریں. جب ماں کا دکھ سنیں، اگر ہم قصوروار ہوئے تو ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. لوگ کروڑوں روپے اس مشن کے لیے، ادارے کے لیے دیتے ہیں، اس کے ہم امین ہیں، اس کے ہم وارث ہیں. اس کو خرچ کرنا، ان مریضوں کے لیے خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھانے کے لیے سارے کے سارے لوگ جتنے ٹیم ممبر ہیں وہ صبح سے لے کے رات 12 بجے تک جاگتے ہیں. یہ مولانا سعید بھائی گواہ ہیں، اگلے دن ان کو رات پوچھے کتنی دفعہ کتنے گئے، رات میں ان کے پاس گیا ہوں، کس لیے گیا تھا کہ یہ کام جو ہے اس مشن کے لیے ان لوگوں کا دکھ لے کے ان کے پاس گیا تھا. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ سارے دست سے بازو بنیں، آپ کی دعائیں ہماری کامیابیوں کی ضمانت ہوں گی. آپ سارے لوگ نیک ہیں، 5 وقت آپ مسئلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور حاضری دیتے ہیں، اور ہر دعا میں آپ ہم سب کے لیے دعا کیا کریں کہ یہ مشن چلتا رہے، لوگوں کی سانسیں جو ہیں وہ چلتی رہیں. تو میری بات لمبی ہو گئی، تو آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، آپ وقت نکال کے آئے. اب میں آج کا جو موضوع ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ گردے کیوں فیل ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور اس سے ہم نے بچنا کس طرح اور لوگوں کو کس طرح بچانا ہے. تو آپ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا آپ کو آسان لفظوں میں سمجھائیں گے. آپ نے یہ یاد رکھنی ہے یا نوٹ کر لیں، اور مہینے میں ایک جمعے پہ 5 منٹ 10 منٹ لوگوں کو آسان لفظوں میں ضرور سمجھائیں کہ گردے جو فیل ہو رہے ہیں تیزی سے، اس طرح تو 10 اور سینٹر کھلیں پھر بھی مشکل ہو جائے گا. تو ہم سب نے لوگوں کو مل کے بچانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ بچ جائیں. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے. اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی آپ تشنگی رہ گئی ہو، آپ کو نہ سمجھ آئی ہو، تو وہ آپ سوال کریں گے، اس کے جوابات ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے. آپ سارے
بھائیوں کا، علماء دین کا، خطیب صاحبان کا، امام مسجد جتنے آپ تشریف لائے ہیں، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ، اور یقیناً اللہ نے آپ کو توفیق بخشی تو آپ تشریف لائے۔